شاعری میں اور خصوصاً رزمیہ شاعری میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، وہ ہے تصویر بنانا۔ تو تصویر بنانے کے شاعری میں دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جیسے کیمرے سے تصویر کھینچنا، وہ شاعر جو ہے وہ کیمرے کو بھی ایک تخلیقی نقش گری کا آلہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو رزمیہ شاعری میں زیادہ امیجری اس قسم کی ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے پینٹ کرنا، یعنی کیمرہ اور منہ قلم، یہ شاعروں کے پاس تصویر سازی کے دو آلات ہیں، دو ذرائع ہیں۔ تو شاہ نامہ فردوسی، جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ اردو فارسی شعری روایت کا منتہا ہے، یعنی سب سے بڑی مثنوی اگر ہمارے یہاں لکھی گئی ہے تو وہ شاہ نامہ ہے۔ تو شاہ نامہ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ بادشاہان عجم کا تذکرہ ہے، ان کی جنگوں کا بیان ہے۔ تو اب اس میں فردوسی کو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کیمرہ استعمال کس طرح کرتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اس سے پتہ چلے گا کہ تصویر بنانا اسے ریئلسٹک، یعنی اس کے آبجیکٹس، اس کے کیریکٹرز وہ واقعی ہوں، حقیقت پسندانہ ہوں، ریئلسٹک ہوں، اور اس میں کوئی ایک ایسی چیز اضافہ کر کے تصویر ہی کا دکھائی دینے والا حصہ بنا دی جائے جو عام کیمرے کی گرفت سے باہر رہتا ہے۔ تو ان معنوں میں فردوسی جیسا کیمرہ استعمال کرنا وہ اردو اور فارسی میں کہیں اور اس سطح کی تصویریں نہیں دکھائی دیتی۔ تو آج ہم جیسے فردوسی کا ایک البم دیکھ رہے ہیں شاہ نامے سے نکال کر، تو اس میں پہلے ہلکی تصویریں دیکھتے ہیں، پھر ذرا پیچیدہ تصویروں کی طرف جاتے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ فوٹوگرافی ہے، مصوری نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کا وہ سراپا بیان کر رہے ہیں، وہ طاقتور بادشاہ، اس کی گویا وہ ایک کلک سے اس کی تصویر دو مصروں میں کھینچی ہے کہ ہمیں تافت زو فر شاہن شہی، ہمیں تافت زو فر شاہن شہی، چو ماہ دو ہفتہ ز سرو سہی۔ ہمیں تافت چمک رہا تھا، جگمگا رہا تھا، زو اس کے ذریعے سے، اس سے جیسے چمک رہا تھا، فر شاہن شہی، شہنشاہی کا شکوہ، شان، شوکت، دبدبہ، جلال، یعنی شہنشاہی اپنے تمام اوصاف کے ساتھ اس میں سے چھلک رہی تھی۔ چو ماہ دو ہفتہ ز سرو سہی، یعنی اس کو دیکھنے سے شہنشاہی جو ہے وہ تصویر ہو گئی اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ، عین اسی طرح جس طرح لمبے بلند سرو کی اوٹ سے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، 14ویں کا چاند ظہور کرتا ہے۔ تو یعنی یہ بادشاہ گلزار تاریخ کا، گلشن حکومت کا سرو ہے، سب سے اونچا سرو، اور وہ جو شہنشاہی کی شانیں ہیں ساری، یعنی شہنشاہی اپنی مکمل شانوں کے ساتھ وہ ماہ دو ہفتہ ہے۔ تو ماہ دو ہفتہ اس سرو میں سے چھن کے ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی چاندنی اور اس کی روشنی۔ تو اب اس میں جیسے کیمرہ استعمال کیا ہے
اور اس تصویر کو تشبیہ پر ختم کیا ہے۔ تو تشبیہ جو دی گئی ہے وہ بھی کیمرے سے کھینچی گئی ہے، اور جسے دی گئی ہے وہ بھی ایک فوٹوگراف ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان جو مشابہت کی وجہ ہے وہ دکھائی دینے کے باوجود کیمرے کی زد سے باہر ہے۔ تو یہ کمال کی ایک تصویر ہے، لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی تصویریں اس کی آگے چل کے آئیں گی جہاں وہ بہت بڑا کیمرہ استعمال کرتا ہے۔ ایک ہے شہ پر منشرہ خوش آمد سخن۔ یہ جو سخن لفظ ہے بات کے معنی میں، اس کا اوریجنل تلفظ سخن تھا۔ تو شہ پر منشرہ خوش آمد سخن کہ آن سرو سیمی برف گند بن، کہ اس متکبر بڑے شان و شوکت والے بادشاہ جو طاقت کا پہاڑ ہے اور حکمت اور دانش مندی کا سمندر ہے، پرمنش کے یہ دونوں معنی ہیں، تو اس حکمت والے عظیم جابر اور طاقتور بادشاہ کو یہ خبر اچھی لگی کہ وہ سرو سیمی، یعنی سرو سیمی یعنی چاندی جیسے بدن والا سرو، وہ سرو سیمی جو ہے وہ اپنی جڑ جو ہے مطلب یہ کہ وہ سرو سیمی اپنی جڑ کی پابندی سے نکل چکا ہے۔ اس میں ایک تلمیح ہے، وہ یہ کہ سرو رواں بھی ایک ترکیب ہے، تو گویا جڑوں نے اس کو ساکت سرو بنا رکھا تھا، لیکن جڑوں کے سے نکل جانے، اس کی وہ بیڑیاں ٹوٹ جانے سے اب یہ سرو خرامہ ہے، سرو رواں ہے۔ تو بادشاہ کو یہ چیز، یہ خبر اچھی لگی۔ اب دیکھیے کہ وہ جا رہا ہے، یہ بزم کا ہے، اب رزم دکھا رہے ہیں۔ جہاں از، یہ دوسرا مقام ہے، ہاں پہلے دو شعر پہلے مقام کے ہیں۔ دوسرا جو وہ ورق ہے اس البم کا، وہ ہے غالباً 2 شعر کا، کہ جہاں از شب تیرا چن پر زاغ، ایسی تشبیہ دی ہے کہ سبحان اللہ۔ جہاں از شب تیرا چن پر زاغ، ہما گہ سرس کوہ برزد چراغ۔ یہ ناممکن تصویریں ہیں، مطلب یہ بس فردوسی ہی بنا سکتا تھا، کہ جہاں از شب تیرا چن پر زاغ، کہ رات اتنی اندھیری تھی کہ اس کے اندھیرے سے دنیا جو ہے وہ کوے کا پر بن گئی تھی، کالے کوے کا پر بن گئی تھی دنیا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ بادشاہ ہے جو جس کی فتح کی طاقت جو ہے وہ دنیا کے ظرف سے زیادہ ہے، وہ اپنی طاقت کے کم حصے سے ساری دنیا فتح کر سکتا ہے، اس وجہ سے دنیا کو پر زاغ بنایا ہے، کہ رات اندھیاری رات کی تاریکی نے دنیا کو کالے کوے کا پر بنا رکھا تھا۔ ہما گئے، اور اس وقت یعنی جب یہ دنیا کالے کوے کا پر بن گئی تھی، اس وقت یہ بادشاہ جنگ کے لیے اٹھا اندھیری رات میں، اور اس کے اٹھنے سے لگا کہ یہ کوے کے کالے پر کی جگہ اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، دنیا کی تاریکی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے، اسی وقت ایسا ہوا کہ جیسے پہاڑ میں سے چراغ نکل رہا ہے، پہاڑ میں سے چراغ جو ہے وہ برآمد ہو رہا ہے۔
چراغ کا شعلہ اس میں سے گویا اچھل کر نکل رہا ہے، تو یہ لشکر کے تیار ہونے کی علامت ہے جس میں بادشاہ موجود ہے۔ تو ہم آ گئے اسی وقت، جیسے ہی وہ پرِ زاغ بنی تو اسی وقت جو ہے وہ پہاڑ پر سے ایک چراغ نے سر نکالا۔ اب دیکھیں کیا مطلب عجیب ہے، اور کیا اس منظر کا اثر کیا ہے۔ اس منظر کو مزید کھول رہے ہیں تو گفتی کہ بر گنبدِ لاژورد، بگسترد خورشید یاقوت زرد، کہ وہ منظر اگر تم دیکھ لیتے تو تم کہتے کہ یہ گنبدِ لاژورد، لاژورد مطلب بنفشئی جو گہرے رنگ کا، کہ جیسے گنبد، یہ سیاہ گنبد یا سیاہی مائل گنبد، یعنی سیاہی مائل گنبد کیا ہے؟ آسمان، آسمان کی ایک صفت بیان ہوتی گنبدِ لاژورد۔ تو آسمان پر تمہیں گویا ایسا دکھائی دے گا، اس چراغ کی روشنی سے آسمان ایسا بن گیا ہے، زمین کا اندھیرا ختم ہونا معمولی بات سمجھ کر بیان نہیں ہو رہا، اس چراغ کی اصل کارگزاری دکھائی جا رہی ہے۔ اس کی روشنی کا معجزہ یہ ہے کہ اس نے آسمان کو ایسا بنا دیا، اس کی روشنی نے، چراغ کی روشنی نے آسمان پہ دعویٰ بول کر اسے ایسا بنا دیا کہ جیسے سورج نے اس پر زرد یاقوت بچھا دیا ہے، یعنی زرد یاقوت بچھا دیا ہے سورج نے آسمان پر۔ اب اس میں عجیب طرح کی پیچیدگی ہے، وہ یہ کہ یہ کام یاقوت زرد والا کام جو ہے بچھانے کا، یہ اس چراغ نے کیا ہے جو زمین پہ موجود ایک پہاڑ سے بادشاہ کے نمودار ہونے کی تشبیہ ہے۔ تو اس چراغ کی روشنی اس لائق ہے کہ اسے سورج کہا جا سکے۔ تو اب آپ دیکھیں زمین سے سر اٹھانے والا چراغ آسمان کا رنگ بدل دینے والے سورج کا قائم مقام بن گیا ہے رات میں، جبکہ سورج کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ سورج کا متبادل بن گیا۔ فریدوں بخورشید بر برد سر، یہ فریدوں کا بیان ہے۔ فریدوں بخورشید بر برد سر، کمر تنگ بستش بکین پدر، کہ فریدوں نے سورج جیسا سر نکال لیا، یعنی فریدوں بخورشید، یعنی فریدوں کا سر جیسے سورج کے برابر پہنچ گیا، سورج کی ہمسری کرنے لگا۔ اور یہ جو ہے یہ اس وقت یہ کیا کر رہا ہے کہ جہاں اس کا سر سورج کے برابر ہے، یہ کر کیا رہا ہے؟ کمر تنگ بستش بکین پدر، کہ یہ باپ کی جنگ میں، جنگ کے لیے اپنی کمر جو ہے وہ کمر باندھ رہا ہے، یعنی اسلحہ وغیرہ سجا رہا ہے۔ بیروں رفت خرم بخرداد روز، یہ پورا چل رہا ہے، ہاں، بیروں رفت خرم بخرداد روز، خرداد جو ہے وہ جب بہار ختم ہونے کے بعد پہلا خزاں کا مہینہ ہے تو وہ خرداد ہے، اور خرداد کا ایک دوسرا مطلب ہے ہر مہینے کا چھٹا دن، تو جو بھی سمجھ لیں کہ وہ اب کمر بستہ ہو کر اور اسلحہ سج کر فریدوں باہر آیا، خوش بالکل جیسے جنگ اس کے لیے نشاط ہے، یعنی وہ فتح، وہ مطلب جنگ بھی
فتح پہلے کر لیتا ہے، لڑتا بعد میں ہے. یہ اس مصرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خوش باہر نکلا. وہ خرداد روز یعنی چھٹا دن تھا مہینے کا. بنیک اخترو فال گیتی فروز، کہ وہ مطلب ستارے بھی، تقدیر بھی اس کی موافقت میں، اور اس کا شگون، وہ خود ایسا شگون تھا اپنی ذات سے جس نے زمین کو چمکا دیا تھا. سپاہ انجمن شد بدرگاہ او، کہ اس کی فوج اکٹھا ہوئی اس کی چوکھٹ پر، مطلب اس کے خیمے کے آگے. بَأَبْرَ اندر آمد سرے گاہ او، تو فوج اس کی اتنی زیادہ اور ایسی باروب اور پرشکوہ تھی کہ جب فوج اس کے خیمے کے گرد جمع ہو گئی کہ یہ جنگ کی اجازت دے، تو ایسا لگ رہا تھا فوج کے جمع ہو جانے سے کہ جیسے اس کا خیمہ جو ہے وہ بادلوں میں لپٹ گیا ہے. بادلوں نے اس کے خیمے کو ڈھانپ لیا ہے، ایک مطلب یہ ہوا. اور سرے گاہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ سر جو خورشید کی برابری کر رہا تھا، اس کی فوج اتنی تھی کہ اس نے گویا سورج کو بادلوں میں ڈھانپ دیا. کیا خوبصورت ہے. تو اب فوج کو اجازت مل گئی جنگ کے لیے کوچ کی. اب وہ دیکھیے فوج کیسے جا رہی ہے. ہمی رفت منزل بمنزل چباد، سرے پرز کینہ دلے پرز داد، کہ فریدوں نے اب جو ہے کوچ کا اعلان کر کے میدان جنگ کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے. تو یہ جو راستہ ہے، یہ اس راستے کو اس نے ہوا کی طرح طے کیا ہے. یعنی ہوا کا لفظ لائے ہیں تیز رفتاری، بے فکری اور بالکل سرشاری کا اظہار کرنے کے لیے، کہ جیسے ہوا بالکل ہلکی ہو کر بے فکر ہو کے چلتی ہے، بغیر کسی رخنے کے، بغیر کسی وقفے کے، اسی رفتار سے، اسی سبکی کے ساتھ، اسی مطلب تسلسل کے ساتھ فریدوں اپنے دشمن کے سے لڑنے میدان جنگ کی طرف جا رہا تھا. اور فریدوں کا اپنا کیا حال تھا؟ سرے پرز کینہ، کہ سر اس کا جنگ سے بھرا ہوا تھا. یعنی کہ اس غصے سے بھرا ہوا تھا جو جنگ کے لیے بادشاہ کو درکار ہوتا ہے. اس کا سر جو ہے وہ گویا غصے اور غضب اور جلال سے بھرا ہوا، اور دل پرز داد، لیکن دل عدل و انصاف سے بھرا ہوا. سر جو ہے وہ مارنے کی ترکیبوں سے بھرا ہوا، لیکن دل میں سر کا یہ پیشن جو وار کے لیے ہوتا ہے، وہ دل نے اسے قبول نہیں کیا ہوا. وہ جو ہے وہ عدل و انصاف کو اس کے سر میں موجود سودائے جنگ کو بیلنس کرنے کے لیے برابری سے موجود ہے. یعنی یہ فاتح بھی ہوگا تو مفتوح پر ظلم نہیں کرے گا. تو بَأَرْوَنْد رود اندر آورد رو، بَأَرْوَنْد رود اندر آورد رو، کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک تیز رفتار دھارا، ایک تیز رفتار پہاڑی ندی جو ہے وہ جیسے بہتی چلی جا رہی ہے. اور چنا چن بود مرد دیہیم جو، یہ تشبیہ بھی تشبیہ کی تاریخوں میں لکھی جائے گی کہ یہ فوج اور اس کا سربراہ یعنی سپہ سالار یہ پہاڑی ندی کی تیزی اور تندی کے ساتھ جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں، پہاڑ سے اتر رہے ہیں نا، تو اس طرح تشبیہ دے رہے ہیں. اور چنانچوں اس طرح جیسے کوئی بادشاہ
اپنے تاج کی طرف لپکتا ہے. یعنی یہ وہ بادشاہ جا رہا ہے جس نے اپنا تاج میدان کارزار میں رکھوا رکھا ہے. تو یہ جنگ اس کے لیے اتنی اہم نہیں ہے. یہ جانتا ہے کہ جنگ تو میں جیت جاؤں گا. اس کو جو جلدی ہے وہ اس تاج کو سر پہ سجانے کی جلدی ہے. اور بخنجر، اب یہ دوسرا ہے. ایک وہ جیسے سپہ سالار رجس پڑھ رہا ہے کہ بخنجر ضمیرا میستاں کنیم، بخنجر ضمیرا میستاں کنیم، بنیزہ ہوا را نیستاں کنیم. کہ ہم وہ ہیں، جیسے فوج والے کہتے ہیں نا، وہ ایک کمانڈر، کہ ہم وہ ہیں جو خنجر سے اگر زمین پہ خنجر ماریں تو اس میں سے سرخ شراب ابلنے لگے. ہمارا خنجر اگر زمین میں گھب جائے تو اس میں سے سرخ شراب کے چشمے پھوٹ بہیں، یعنی خون سے بھر جائے. اور بنیزہ، اور ہمارا نیزہ وہ ہے جو جب ہم اسے پھینکتے ہیں تو وہ ہوا کو بھی درز درز کر دیتا ہے، ہوا میں بھی چاک پیدا کر دیتا ہے. نیستاں کنیم کا مطلب ہے ہم ہوا کو بانس کا جنگل بنا دیتے ہیں. یعنی بانس ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے نا، پھٹتا ہے. تو اس میں یہ کہ ہمارا نیزہ ایسا ہے جو ہوا میں شگاف کر دیتا ہے. کمال. اور کشیدند با لشکرے چن سپہر. اب یہ مقامات مختلف ہیں، بس تصویریں دکھا رہے ہیں ہم. کشیدند با لشکرے چن سپہر، ہما نام داران خورشید چہر. کہ انہوں نے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ تان لیا، یعنی لشکر ہے اور اس پہ تان رکھا ہے آسمان کی طرح کا سائبان. یعنی یہ وہ لشکر ہے جس کا سائبان آسمان بنا ہوا ہے. اور ہما نام داران خورشید چہر، اور اس کے سب جانباز جو ہیں وہ سورج جیسے چہرے والے ہیں. یعنی یہ لشکر آفتابوں کا لشکر ہے آسمان کے زیر سایہ. اور چوز آمدن شاہ شد آگاہ سرو. سرو کا ایک مطلب تو وہ سرو ہے جو گلستان میں ہوتا ہے، اور ایک سرو یا تو یہ کردار ہے یا بادشاہ ہے. تو چوز آمدن شاہ شد آگاہ سرو، کہ جب اس لشکر کی آمد سے ادھر سرو کو خبردار کر دیا گیا، وہ واقف ہو گیا کہ ایک لشکر آ رہا ہے. تو بے آراست لشکر چپرے تذرو. اب یہ دوسرا کیمپ ہے. تو اس نے دشمن کے لشکر کی آمد کی خبر سن کر اپنی فوج کو اس طرح سجایا، اس طرح کھڑا کیا، ایسا ڈیزائن بنا دیا لشکر آرائی میں کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے چکور رنگ برنگے چکور رنگ برنگے تیتر کا پر سجا ہوا ہے میدان میں. مطلب ان لوگوں کے پاس اتنے رنگ کے اسلحے، اتنے رنگ کے ناقوس وغیرہ، ان کی ایسی الگ الگ رنگ کی وردیاں. تو اس کو وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جیسے چکور رنگین تیتر کا پر زمین پر پھیل گئے، اس طرح اس نے اپنا لشکر سجا دیا. تو فریدون فرزانہ شد سال خرد. وہی فریدون جس کا پہلے ذکر آیا کہ فریدون فرزانہ شد سال خرد، بباغ بہار اندر آورد گرد. تو فریدون جو حکیم فریدون، عقل مند و طاقتور فریدون، وہ اب بوڑھا ہو گیا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس کے باغ میں بہار کی جگہ اب
غبار آنے لگا تھا، یعنی جوانی کی بہار کو بڑھاپے کے غبار نے ڈھانپنا شروع کر دیا تھا، تو بالائے سر وہ چو خورشید رو، اس کے باوجود، مطلب وہ بوڑھا ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود اب اس کا سراپا کھینچ رہے ہیں کہ بالائے سر وہ چو خورشید رو، کہ اس کا قد سرو کی طرح اونچا اور اس کا چہرہ سورج کی طرح روشن اور پرجلال، اور چو کافور گردے گلے سرخ منہ، کیا کہنے، کیونکہ بوڑھا ہے تو بال سفید ہو گئے نا، تو اس کے سفید بال اس کے چہرے پہ اس طرح لگ رہے تھے کہ جیسے سرخ گلے سرخ کے گرد کافور لپیٹ دیا گیا ہے، یعنی اس کے سیاہ بال اس کے چہرے پہ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے گلے سرخ کو کافور میں جیسے سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، بوڑھے آدمی کو جوان سے بڑھ کر دکھانا وہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے۔ تو ابا گرز و با کاویانی درفش، ابا میں الف زائد ہے، یہ پرانی فارسی میں ہوتا تھا، یہ ہے با یعنی ساتھ۔ ابا گرز و با کاویانی درفش، کہ گرز اور کیانیوں کے، وہ جو خاندان سلطنت کے کے مخصوص جھنڈے کے ساتھ، زمیں کردہ از سم اسپاں بنفش، کہ یہ فریدوں گرز شاہی گرز رستمی ہاتھ میں پکڑ کر اور کاویانی جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو کر، کاویانی جھنڈے کے تلے گرز بدست، یہ جب لشکر لے کر بڑھا تو یہ صورتحال ہوئی کہ زمین اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نیلی پڑ گئی۔ وہ زخم میں نیلاہٹ جو ہوتی ہے نا وہ ہے کہ اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین نیلی پڑ گئی، مطلب اتنی شدید ضربیں اس کے گھوڑے کی ٹاپوں میں تھی۔ اب یہ چل رہا ہے لشکر، ہمیں رفت لشکر گروہا گروہ، یعنی تمام بٹالینز کے ساتھ وہ لشکر چل رہا ہے، جو اس کے مختلف حصے ہیں وہ سب ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو لشکر جو یعنی فوج جو ہے وہ لشکر در لشکر چلی جا رہی ہے، جو دریا بے جوشید ہامون کو، تو یہ جو جنگل اور پہاڑ ہیں یہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ دریا پر بننے والے بلبلے اور لہریں ہیں، یہ جنگل اور پہاڑ میں سے ایک زخار سمندر کی طرح، ایک تند رفتار طغیانیوں سے بھرے ہوئے سمندر کی طرح جنگل اور پہاڑ کو اپنے بلبلے بنائے ہوئے آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کیا کہنے۔ اور چنا تیرہ شد روز روشن ز گرد، تو گفتی کہ خورشید شد لاجورد، کہ وہ جو ہے ان گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد اڑی ہے اس سے دن رات بن گیا، یعنی دن جو ہے وہ تاریک ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ اور اگر تو یہ منظر دیکھ لیتا کہ دن غبار میں ڈھک گیا ہے تو تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ سورج بھی نیلا پڑ گیا ہے زمین کی طرح، اس کے گھوڑے کی ٹاپوں نے زمین کو نیلا کر دیا،
اور ان ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد نے سورج پر نیلاہٹ لیپ دی. مطلب یہ ضرب نے صرف زمین کو نہیں کیا بلکہ سورج تک اس کی دھمک پہنچی ہے. اب یہ لشکر کا بیان ہے منوچہر کہ منوچہر برخاست از قلب گاہ، ابا جوشنو تیغ و رومی کلاه. کہ منوچہر جو ہے وہ لشکر کے بیچ میں ہے نا، تو وہ قلب لشکر میں سے بلند ہوا، کھڑا ہو گیا، جوشن کے ساتھ، تلوار کے ساتھ اور رومی کلاه کے ساتھ، یعنی ترکی کلاه کے ساتھ. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ سپہ یک سرا نعرہ برداشتند، یعنی بادشاہ کو دیکھ کر فوج نے جو ہے وہ نعرے لگائے کہ سپہ یک سرا نعرہ برداشتند، اسے دیکھ کر ساری فوج جو ہے وہ نعرہ زن ہو گئی. سناہا بابر اندر افراشتند، ان کے نیزوں کی انی جو ہے وہ بادل چیر گئی. ان کی آوازوں سے جیسے ہوا میں وہ آ گیا زلزلہ، ہوا میں زلزلہ آ گیا اور ان کے نیزوں کی انی نے بادلوں کو چیر دیا. وہ بادلوں کے پیچھے چمک رہی تھیں. نیزے کی انی جو ہے وہ پھل وہ چمکتا ہے نا، تو ان کے نیزوں کا پھل چمکتا ہوا زمین سے اس لیے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو بادلوں کے پیچھے چلا گیا تھا، وہاں چمک رہا تھا. زمیں شد بکردار کشتی، زمیں شد بکردار کشتی براب، زمیں شد بکردار کشتی براب. زمین نہیں یار کیا ہے، ہاں زمین شد بکردار کشتی براب، تو گفتی سوئے غرق دارد شتاب. مطلب حد ہے، ہومر بھی اس پہ فخر کرتا اگر ایسا لکھتا تو، کہ فرما رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ایسی ہو گئی جیسے پانی کے اوپر کشتی. یعنی زمین کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے پانی کا، وہ ان کی دھمک سے جو ہے وہ اوپر آ گیا. اب زمین ایک چھوٹی سی پرت کی طرح، زمین اور اس کی تہ میں موجود پانی کے درمیان سب کچھ گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑ گیا. اب زمین جو ہے باقاعدہ ایک لکڑی کی کشتی کی طرح اس پانی پر ٹھہری ہوئی ہے. بکردار یعنی عملاً، کردار کا مطلب ہوتا ہے عمل. اور تو گفتی سوئے غرق دارت شتاب، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ پانی اوپر آ گیا، بیچ کا حصہ اڑ گیا اور زمین کشتی کی طرح پانی پر ساکن ہے، ایسا نہیں، بلکہ اگر تو اس منظر کو دیکھ لیتا تو کہتا کہ یہ کشتی ڈوبنے میں جلدی کر رہی ہے. اس کشتی کو جیسے ایک عجلت ہے ڈوبنے کی، تاکہ ڈوب کر یہ اس مصیبت سے نجات پالے، یعنی ان گھوڑے کی ٹاپوں سے. یہ کمال ہے. اور بزد مہر بر کو ہے ژند پیل، بزد مہر بر کو ہے ژند پیل، زمیں جنب جنباں چو دریائے نیل. ہو کہ اس نے جو ہے وہ عماری، وہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو جو رکھتے ہیں، ہودج جس پہ بیٹھتا ہے بادشاہ، تو ہاتھی یعنی بہت بڑا ہاتھی، ظاہر ہے بادشاہ کا ہاتھی ہے، تو بہت بڑا اور اونچا ہاتھی، شاہی ہاتھی کی پشت پر جو ہے وہ بادشاہ کا ہودج رکھ دیا گیا، بادشاہ کا محمل رکھ دیا. تو یہ منظر بھی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا، یعنی ہاتھی پر شاہ کا ہودج رکھا جانا،
یہ منظر سادہ سا منظر نہیں تھا، یہ دیکھنے والا گویا ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ زمین لرز رہی ہے دریائے نیل کی طرح. جیسے دریا ہلتا ہے نا، دریا جس طرح حرکت کرتا ہے، اس طرح زمین میں مد و جزر پیدا ہو گیا ہے. زمین بھی دریائے نیل کی طرح ڈول رہی ہے. برفتند از جائے یکسر چکو، برفتند از جائے یکسر چکو، دہا دہ برآمد ز ہر دو گروہ. دہا دہ کی آواز ذرا نظر میں رہے کہ اب یہ دو لشکر ٹکرا گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں سب جو ہیں، یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر چلنے لگا ہے. یعنی دونوں لشکر ایسے لگ رہے تھے کہ پہاڑ ہیں جو اپنی جگہ چھوڑ کر آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اور دہا دہ برآمد ز ہر دو گروہ، تو جنگ کی آواز کو دہا دہ کہا ہے. اور دہا دہ بہت بڑی دو چیزوں کے ٹکرانے کو بھی کہتے ہیں. دہا دہ شور قیامت کو بھی کہتے ہیں. یعنی ٹکراؤ کی آواز کی آخری ممکنہ قسم جو ہے وہ ہے دہا دہ. تو کریں کہ ان دونوں کے گروہوں کے ٹکرانے سے، فوجوں کے ٹکرانے سے جیسے قیامت کا شور بلند ہوا. دہا دہ یعنی بس لڑائی جاری ہے. دہا دہ ایک جاری آواز ہے جس میں جنگ کی پوری تصویر اور لشکروں کے بہت بڑے بڑے ہونے کا پورا منظر کھنچ جاتا ہے صرف اس لفظ سے. اور بیاباں چو دریائے خون شد درست. بیاباں، یہ دو لشکر لڑ رہے ہیں نا بڑے. بیاباں چو دریائے خون شد درست، تو گفتی کہ روئے زمین لال رست. کہیں ان کے لڑنے سے اتنا خون بہا کہ لگتا تھا کہ ایک دریا وجود میں آ گیا ہے. مطلب خون کا دریا وجود میں آ گیا ہے. اب اس جگہ کو میدان نہیں کہا جائے گا، دریا کہا جائے گا. مطلب ایسا آ گیا. تو یہ جو دریائے خون وجود میں آ گیا، تو اگر تو اس دریائے خون کو دیکھے تو کہے، یقیناً کہے. مطلب وہ لشکر اگر واپس چلے جائیں اور یہ دریائے خون آ کر تو دیکھے تو تجھے دور سے ایسا لگے گا جیسے زمین نے گلے لالا اگل دیے ہیں. یعنی زمین کے باطن میں جتنے گلہائے لالا تھے وہ پورا کھیت بن گئی ہے گلے لالا کا زمین. تو زمین گلے لالا کا کھیت بن گئی ہے. تو اب اس میں لالا اور خون کی تشبیہ مطلب حیرت ہوتی. لالے میں سیاہی بھی ہوتی ہے. لالے سرخ کے بیچ میں سیاہ ڈاٹس بھی ہوتے ہیں نا. تو یہ آپ نے منظر دیکھا ہے کہ لشکر چلے گئے، فیصلہ ہو گیا، تو اب اس خون میں جمنے کا عمل بھی شروع ہو گیا. یعنی کہ سیاہ پڑنے کا بھی عمل شروع ہے. سیاہی کے نقطے بن رہے ہیں. تو اس خونی دریا میں سیاہی کے بلبلے بن گئے ہیں. اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین نے گویا لالے کا پورا کھیت اگل دیا ہے. اب وہ سواروں یعنی سوار جو دستہ ہے، ز گرد سواراں ہوا بست میغ، ز گرد سواراں ہوا بست میغ، چو برق درخشند پولاد تیغ. بہت گروٹسک ہے، بہت جنگ سے مناسبت، ہر تصویر جنگ سے مناسبت رکھنے والی ہے، اور جن لفظوں اور جن آوازوں کی حامل ہے وہ لفظ اور آوازیں بھی جنگی ہیں.
یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سواروں کے دوڑنے سے، شہ سواروں کے دوڑنے سے جو گرد اٹھی تھی اس کی وجہ سے ہوا جیسے بادل بن گئی، سیاہ بادل چھا گئے فضا میں۔ میغ کہتے ہیں کالے بادل کو۔ تو جو برق درخشند پولاد تیغ، اس کو دیکھے کہ سیاہ بادل چھا گئے اور ان سیاہ بادلوں میں سے بجلی چمک رہی ہے۔ وہ بجلی جو ہے وہ تلواروں کے آہن کی بجلی ہے، وہ تلواروں کی بجلی ہے۔ تو ایسی تلواریں چل رہی تھیں گرد و غبار کے اس سیاہ بادل کے تلے کہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کالے بادل سے بجلیاں گر رہی ہیں، بجلیاں کڑک رہی ہیں۔ کمال ہے، کمال ہے۔ تو ہوا را تو گفتی ہمیں برفروخت، ہوا را تو گفتی ہمیں برفروخت، جو الماس روئے زمیں را بسوخت، کہ تو اس میں اگر دیکھتا یہ سارا ٹکراؤ تو تجھے یہ لگتا کہ ہوا کو بھی آگ لگ گئی ہے، ہوا اتنی گرم ہو گئی ہے کہ لگتا ہے اس کو بھی آگ لگ گئی ہے تلوار چلنے کی، یعنی بجلیوں نے ہوا کو بھی گرم کر رکھا ہے، جلا رکھا ہے۔ اور زمین جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ سرخ الماس، جو الماس روئے زمیں را بسوخت، تو ایسا لگ رہا ہے کہ الماس نے یعنی سرخ ہیرے نے زمین کو جلا دیا ہے، یعنی سرخ ہیرے انگاروں کی طرح زمین کو جلا رہے ہیں۔ کمال، کمال۔ ہوا گفتی از نیزہ چون بیش گشت، ہوا گفتی از نیزہ چون بیش گشت، خرز گرد اسپاں پراندیش گشت، ناممکن ہے یہ کہنا کہ ہوا جو ہے وہ نیزوں کی، جو نیزے پھینکے، اتنے زیادہ نیزے اتنے طاقتور ہاتھوں سے پھینکے جا رہے ہیں کہ ہوا میں جھریاں پڑ گئی ہیں۔ جیسے پہلے آیا تھا ہوا گویا بانسوں کا جنگل بن گئی ہے، یعنی اس میں جھریاں پڑ گئی ہیں، اس میں جیسے بیچ بیچ میں چاک بن گئے ہیں نیزوں کے چلنے سے۔ اور اب دیکھیے اس سے بڑی بات نکالتے ہیں وہ کہ سورج جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد سے فکر مند ہو گیا ہے، ڈر گیا ہے، پراندیشہ ڈرا ہوا۔ تو اس گرد نے سورج کو ڈرا دیا ہے کہ کہیں یہ مجھے بھی کالا نہ کر دے، کہیں یہ میری آگ اور روشنی کو کھا نہ جائے۔ یہ ہے تو گفتی ہوا ژالہ بارد ہمی، تو گفتی کا جو یہاں استعمال ہوتا ہے نا پرانے شاعروں کے ہاں، وہ گویا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کے معنی میں۔ تو ویسے لفظی ترجمہ یہ کہ تو کہے کہ تو گفتی ہوا ژالہ بارد ہمی، بسنگ اندروں لالہ کارد ہمی، کہ تو یہ کہے یعنی جیسے ہوا جو ہے وہ اولے برسا رہی ہے، ہوا اولے برسا رہی ہے، سرخ اولے، جنگ کی وجہ سے اولے سفید نہیں رہے، ہوا سرخ اولے برسا رہی ہے اور پتھر کے جگر میں گلے لالہ کو بو رہی ہے۔ یہ سرخ جو کیا نام ہے اولے جو ہیں یہ پتھر کے اندر اتر جاتے ہیں، اتنے شدید ہیں، اور پتھر کے اندر اتر کر وہی کام کرتے ہیں
جو گلے لالہ کو اگانے والا بیج کرتا ہے۔ تو اس نے گویا یہ پتھروں میں گلے لالہ کاشت کر رہے ہیں، یہ سرخ اولے۔ ایسی تشبیہ، ایسا منظر کبھی سوچا بھی جا سکتا ہے؟ جہاں کر شدز نالے بوق و کوس، یہ لکھا ہوا آئے گا تو سمجھ میں زیادہ آئے گا۔ جہاں کر شدز نالے بوق و کوس، زمین آہنی شد ہوا آبنوس۔ کیا کہنے کہ جہاں دنیا بحری ہو گئی، دنیا کے کان پھٹ گئے، یہ کوسے جنگ اور طبلے جنگ اور وہ جو نفیر جنگ ہے، جنگ کے جو وہ ساز اور باجے ہوتے ہیں، ان کی آواز، دہل کی آواز، نفیر کی آواز اتنی زیادہ تیز تھی کہ سماعت باطل ہو گئی۔ یعنی کہ دنیا کو جو سماعت میسر ہے، یہ آوازیں اس سماعت سے زیادہ ہیں۔ تو کیا ہوا کہ اب ایک طرف یہ ہو گیا کہ دنیا بحری ہو گئی، اور دوسری طرف یہ کہ زمین آہنی شد ہوا آبنوس، یہ آوازوں سے ہو رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ لوہے کی بن گئی اور ہوا کالی پڑ گئی، کالی لکڑی کی طرح بن گئی۔ یعنی ہوا کی رفتار تھم گئی، ہوا منجمد ہو گئی کالے آبنوس کی طرح، اور زمین بن گئی خاکی سے فولادی، آہنی۔ آواز کا یہ ایفیکٹ آج لوگوں کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ آوازوں سے بہرا ہو جانا تو ظاہر سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان آوازوں کی وجہ سے زمین لوہے کی ہو گئی اور ہوا لکڑی کی بن گئی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو آخری شعر پڑھتے ہیں۔ تو وہ تہمتن ایک بڑا سورما تھا نا، سپہ سالار تھا۔ تہمتن بلبہا براورد کف، تہمتن اب جنگ کے لیے نکل رہا ہے۔ تہمتن بلبہا براورد کف، تو گفتی کے بستد ز خورشید تف۔ کمال ہے کہ تہمتن غصے اور جنگجوئی کے جذبے سے جو ہے وہ کف در دہاں، یعنی منہ سے اس کے غضب کا کف برآمد ہو رہا تھا، تو اس حالت میں وہ جنگ کی طرف چل رہا ہے۔ تو اس کا اگر تم چہرہ دیکھ لو تو یہ کہو کہ جیسے خورشید کی یہ کف سورج سے نکل رہا ہے، یعنی سورج کے منہ سے پانی کا کف نکل رہا ہے۔ تہمتن کا کف در دہاں ہونا اس طرح کا ہے کہ جیسے سورج کے منہ سے غضبناک ہو کر وہ جو کف نکلتا ہے وہ نکل رہا ہے۔ کمال ہے، کمال۔ سورج کے منہ سے کف نکالنا یہ ناقابل تصور ہے، سمپلی ناقابل تصور ہے۔ اور ان سب تصویروں میں یہ سب اسٹلز ہیں، یعنی کیمرے کے اسٹلز ہیں، اور جہاں فردوسی مصوری کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ دکھائیں گے، جہاں وہ نقش خود بناتے ہیں۔